اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہاں سے نکلے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کے مکان پہ تشریف لے گئے، اونٹنی پر سوار ہوئے اور فوراً غار ثور کی طرف، ثور پہاڑی پر چلے گئے اور وہاں غار کے اندر جا کر راتوں رات آپ نے قیام فرما لیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے تو ایک شخص آگے سے آ رہا تھا، اس نے ان کفار سے کہا تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد کے انتظار میں کھڑے ہیں، جیسے ہی محمد باہر آئے ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی محمد تو کبھی کا چلا گیا، مجھے راستے میں نظر آئے تھے اور وہ تو تمہارے سروں پر مٹی بھی ڈال گیا۔ یہ بات جب انہوں نے کہی تو سب نے اپنے سر جب جھاڑے تو واقعی سب کے سروں پر مٹی تھی۔ اب یہ لوگ پریشان ہوئے، اپنے سرداروں سے رابطہ کیا، سرداروں نے کہا کہ دوڑ لگاؤ، پیچھا کرو، جو ان کو پکڑ کر لے کر آئے گا، جو ان کو پکڑ کر لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ ہدیے میں اور تحفے میں ملے گا، ایک دیت اسے تحفے میں ملے گی۔ چنانچہ سب مال کے لالچی تو تھے ہی، سب نے دوڑ لگانا شروع کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غار کے اوپر کبوتر نے گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دے دیے تھے اور مکڑی نے جالا بھی تن دیا تھا۔ 3 دن 3 راتوں تک دشمن، آخر وہ قیافہ شناس لوگ تھے، نشانات قدم کو پہچانتے تھے، آپ کی اونٹنیوں کے نشانات قدم کو تلاش کرتے کرتے، پیچھا کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے کنارے تک پہنچ گئے۔ اب ادھر اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ اس غار میں بھی تھے اور آپ کے ساتھ آج مزار میں بھی ہیں، روضہ اقدس میں بھی ہیں، آپ کے سفر اور حضر کے ساتھی، اپنی جان، اپنا مال، اپنا پورا گھر سب کو اللہ کے نبی کی خدمت میں لگا دیا۔ آپ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، میں اگر اللہ کے سوا کسی کو خلیل بنا تھا تو ابو بکر کو خلیل بنا تھا، لیکن اب وہ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس غار میں داخل ہونے سے پہلے اندر تشریف لے گئے، آپ نے اندر اس غار کو صاف کیا، جتنے سوراخ تھے، جہاں جہاں سے کوئی بچھو، کوئی سانپ کے ڈسنے کا خطرہ تھا وہاں دھجیاں ایک کپڑے کی ٹکڑے کر کر کے لگا دی۔ 2 سوراخ ایسے تھے کہ کوئی دھجی نہ ملی، ایک پاؤں ایک سوراخ پہ رکھا، دوسرا پاؤں دوسرے سوراخ پہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ران پر سر رکھ کر آرام فرمانے لگ گئے، انہیں نیند آ گئی۔ چنانچہ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ حضرت ابو بکر کے کچھ آنسو گر گئے۔ آپ بیدار ہوئے، اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ 2 سوراخ سے کافی دیر سے بچھو مجھے ڈنک مار رہا تھا، میں حرکت نہ کر رہا تھا کہ میرے محبوب کی نیند خراب نہ ہو جائے، اب مجھ سے تکلیف برداشت نہ ہوئی، یہ اس تکلیف کے آنسو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیٹھ گئے، آپ نے حضرت ابو بکر کا پاؤں مبارک لیا اور فرمایا کہاں تمہیں ڈھسا ہے؟ آپ نے اپنا لعاب ہاتھ میں لگایا، ابو بکر کے اس ڈسی ہوئی جگہ پر جو پاؤں میں تھی وہ لعاب مبارک مل دیا۔ فوراً قسم کھا کر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر اللہ کی قسم موت تک مجھے اس بچھو کے ڈنگ مارنے کی تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ اب دشمن سر پر آ گیا، قریب تھا کہ اگر جھانکے تو فوراً دیکھ لے، فوراً دیکھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابو بکر پریشان ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو کفار کے سردار امیہ بن خلف بھی نظر آ رہا ہے، بڑے بڑے سردار بھی نظر آ رہے ہیں، یہ تو بالکل ہمارے سر پر آ گئے۔ آپ نے فرمایا وہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبرانے کی بات نہیں ہے، غم نہ کر، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ براہ راست ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پھر اللہ نے اطمینان اور سکون اتار دیا، حتیٰ کہ ان کا ہی جو سردار امیہ بن خلف تھا
اسی نے کہا کہ اب یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تھوڑی محمد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کبوتر تھوڑی یہاں انڈے دے سکتا اور مکڑی تھوڑی اتنی جلدی جالے بنا سکتی تھی۔ چنانچہ اسی نے سب کو کہا کہ چلو ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ نامراد ناکام یہاں سے واپس لوٹ گئے، لیکن تلاش جاری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی حضرت ابو بکر کا خاندان آپ کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ عامر بن فہیرہ جو آپ کے غلام تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، یہ بکریاں کفار کے درمیان چلاتے تھے، کفار کی باتیں سنتے تھے، اور رات کو یہ اور عبداللہ ابن ابی بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر کے بیٹے رات کو خبریں ساری پہنچاتے، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر جو اللہ کے نبی کے ان عظیم صحابی کی صاحبزادی تھیں، حضرت اسماء یہ رات کے وقت میں کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ 3 دن 3 رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں قیام فرمایا۔